نصلی ونصلی علی رسولہ الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پائیں لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج اللہ کی توفیق سے ہم آیت نمبر 152 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ سو تم مجھے یاد کیا کرو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کیا کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔ اللہ کریم نے اس آیت کریمہ کا آغاز فا کے لفظ سے کیا، جیسے کل ہم نے آیت نمبر 151 میں کما سے اللہ کریم نے آیت مبارکہ کا آغاز کیا، تو میں نے عرض کی تھی کہ یہ حرف تشبہ میں آتا ہے کہ جس کی شباہت پائی جائے کسی کے ساتھ، اسی طرح تو جب فا سے کسی جملے کا اللہ کریم آغاز کرتے ہیں آیت کریمہ کا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے سو یا پس۔ تو سو یا پس عربی جملے میں جب استعمال کیا جائے گا تو وہ پچھلے مضمون کے ساتھ جوڑے گا، پچھلے مضمون کے ساتھ اس کو، کہ ایسا ہوا پس تم ایسا کرو، یہ ہو گیا سو تم اب ایسا کرو۔ تو فا کا جو لفظ ہے اس کا معنی یہ ہے سو یا پس، اور یہ پچھلے سبق کے ساتھ، پچھلی بات کے ساتھ، پچھلی مضمون کے ساتھ اس بات کو جوڑتا ہے۔ اب اللہ کریم کا حکم یہ تھا، اذکرونی، تم میرا ذکر کیا کرو، تم میرا ذکر کیا کرو، اور شروع کیا اللہ نے فا کے ساتھ، فاذکرونی، پس تم میرا ذکر کیا کرو۔ تو فا کو بیان کرنے کا اللہ کریم کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کریم کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حکم تو اذکرونی تھا کہ میرا ذکر کرو، تو پس کو یا سو کو کیوں لگایا؟ تو اللہ کریم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب میں نے تم کو تمہاری جہت کے لیے قبلہ بھی عطا کر دیا، تمہیں سمت بھی عطا کر دی، اور تمہارے باطن کے لیے بھی میں نے تمہیں قبلہ عطا کر دیا، تم کو اپنی نعمتوں سے نواز دیا، میں نے ظاہر کا قبلہ بھی دے دیا اور باطن کا قبلہ بھی تم کو دے دیا، تو اب تم ایسا کیا کرو کہ مجھے یاد کیا کرو، مجھے یاد کیا کرو، میرا ذکر کیا کرو۔ اور پھر خالی یہ نہیں کہا کہ بس میرا ذکر کیا کرو، ساتھ یہ بھی فرمایا کہ تم میرا ذکر کیا کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو یہاں اللہ کریم نے انسان کو ذاکر بھی بنایا اور مذکور بھی بنایا۔ انسان جب ذکر کرتا ہے تو وہ ذاکر ہوتا ہے، اور جب انسان کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ مذکور بھی بن جاتا ہے۔ تو اللہ کریم نے انسان کو بھی دونوں شانیں عطا فرمائی، ذاکر کی بھی اور مذکور کی بھی۔ اور یہاں جب اللہ کریم کا ذکر کیا جائے تو اللہ مذکور ہوگا، اور جب اللہ انسان کا ذکر کرے گا تو اللہ ذاکر ہوگا۔ تو اللہ ذاکر بھی بنا، مذکور بھی بنا، انسان کو بھی ذاکر بھی بنایا اور مذکور بھی بنایا۔ اور پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے یہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مجھ کو میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ مجلس میں بیٹھا ہوتا ہوں، ہم جلیس ہوتا ہوں اس کا۔ تو جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، کوئی بھی انسان،
جیسے ہی اس نے اللہ کا ذکر کیا تو بندہ اللہ کا ہم نشین بن گیا، اللہ کا ہم نشین بن گیا۔ دیکھیں کتنا بڑا انعام ہے، جس کو ہم ہلکا جانتے ہیں، جس کو ہم اللہ کے ذکر کرنے کو ہم ہلکا جانتے ہیں۔ اور انعامات دیکھیں کہ اللہ پہلا انعام یہ ہے کہ جیسے ہی بندے نے اللہ کا ذکر کیا گویا اللہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا، اسے اللہ کی ہم نشینی مل گئی۔ آپ کو نظر آئے یا نہ آئے، آپ کو محسوس ہو یا نہ ہو، جی لیکن اللہ جب کہتا ہے تو اللہ کا کہنا حق ہے۔ اور اللہ نے کہلایا کس زبان سے؟ جس زبان نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے۔ تو اب سوائے یقین کرنے کے ہمارے پاس کوئی اور راستہ؟ تو ثابت یہ ہوا کہ اللہ کریم پہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بھی انسان میرا ذکر کرے گا تو میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوں، میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ اور ایک اور حدیث مبارک میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان تنہائی میں میرا ذکر کرتا ہے، تنہائی میں اکیلا میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اکیلا اس کا ذکر کرتا ہوں، میں بھی اکیلا اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اور جب کوئی انسان جماعت میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی جماعت کے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہوں، میں بھی جماعت کے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اور میری جماعت اس کی جماعت سے بہتر ہوتی، میری جماعت، ہم اب میں ذکر کر رہا ہوں، آپ بیٹھے ہیں، میری جماعت تو آپ ہیں نا، مخلوق ہے، انسان ہے۔ تو جب میں نے ذکر کیا تو میری جماعت انسان بنے، میری جماعت انسان بنے۔ لیکن جب آسمانوں پر رب ہمارا ذکر کرے گا تو رب کی جماعت ملائکہ ہوں گے اور نیک ارواح ہوں گی، ان میں اولیاء کرام کی ارواح ہوں گی، نبیوں کی روحیں ہوں گی، پاک متبرک روحیں ہیں جو ہے وہ اللہ کے ساتھ بیٹھ کر ہمارا ذکر کریں گی، اور اللہ کے فرشتے ہمارا ذکر کریں گے اور اللہ ذکر کرے گا۔ اتنا بڑا انعام ہے کہ یہاں ہم نے اللہ کا ذکر کیا، مجلس میں بیٹھ کر، محفل سجا کر، جماعت بنا کر اللہ کا ذکر کیا، وہاں عرش پر اللہ کریم نے فرشتوں کی اور نبیوں کی روحوں کی جماعت بنا کر ہمارا ذکر شروع کر دیا، ہمارا ذکر شروع کر دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا وَاشْكُرُوا لِي، اور دوسرا حکم یہ فرمایا کہ میرا شکر ادا کرتے رہا کرو، میرا شکر ادا کرتے رہا کرو۔ اور یاد رکھیے گا شکر جو ہے وہ ذکر پر فوقیت رکھتا ہے، شکر ذکر سے افضل ہے، کیونکہ شکر ایک ایسا فعل ہے کہ جس میں کبھی انسان ناشکری نہیں کرتا، ناشکری کی ضد ہے نا جی۔ آپ کو اللہ کریم جس بھی حال میں رکھے آپ کے الحمدللہ، رب کریم تیرا شکر ہے۔ آپ کو پیٹ بھر کے کھانا مل گیا تب بھی آپ نے کہا شکر الحمدللہ، آپ کو اگر اس نے بھوکا رکھ دیا تب بھی آپ کہیں شکر الحمدللہ۔ تو ہر حال میں جب آپ شکر ادا کریں گے تو اللہ یہ یاد رکھیے گا یہ ذکر سے بھی افضل ہو جائے گا، یہ آپ کا عمل اللہ کا ذکر کرے گا، یہ آپ کا عمل اللہ کا ذکر کرے گا۔ ذکر تین طرح کے ہوتے ہیں، ویسے تو ذکر کی کئی قسمیں ہیں، عرفا کا کریم، اولیاء کرام کے کریم، تو ذکر کی کئی قسمیں ہیں نا، لیکن موٹی موٹی اگر تین قسمیں کی جائیں نا تو تین قسمیں یہ بنتی ہیں۔ ایک قسم بنتی ہے ذکر کی لسانی، زبان سے ذکر کرنا، تسبیحات کر رہی، سبحان اللہ پڑھنا، کلمہ پڑھنا، ایک ذکر ہے لسانی، زبان سے ذکر کرنا اللہ کریم کا۔ ایک ذکر ہے قلبی، دل سے اللہ کریم کا ذکر کرنا، وہ جو فرمایا نا وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر ادا کریا کرو، کہ اللہ کی نعمتوں پر جب انسان کا دل جو ہے اللہ کی حمد بیان کرتا ہے تو وہ شکر ہوتا ہے، وہ شکر ہوتا ہے۔ میں نے الحمد کی تعریف کرتے ہوئے آپ کو بتایا تھا کہ حمد دو طرح کی ہوتی، تعریف اور شکر، یہ دونوں حمد کے معنی میں آتی ہیں، تعریف اور شکر یہ دونوں حمد کے معنی میں آتی ہیں۔ تو جب اللہ کی نعمتوں پر انسان کا قلب جو ہے اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اندر سے اللہ بندہ شکریہ ادا کرتا ہے، تو وہ جو ہے وہ اللہ کا شکر جو ادا کرنا ہے وہ ذکر سے افضل ہے۔ یہ ذکر باطنی ہے، یہ قلب کا ذکر ہے آپ کا یہ۔ اور تیسرا ذکر ہے ذکر جوارح، اس کو کہتے ہیں جماعت میں بیٹھ کر ذکر کرنا، جماعت میں بیٹھ کر ذکر کرنا، جیسے ہم کر رہے ہیں،
یا اور آپ محفل سجاتے ہیں، محفل ناز سجا لیا آپ نے، اللہ کے ذکر کی محفل سجا لی، کوئی محفل سجا لیں، تو 2-4 بندوں کو اکٹھا کر کے جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو یہ اکیلے ذکر کرنے سے افضل ہے۔ کیوں کہ جب آپ اکیلے ذکر کرتے ہیں تو اللہ بھی اکیلا ذکر کرتا ہے، لیکن جب آپ جماعت سے ذکر کرتے ہیں تو اللہ بھی جماعت سے ذکر کرتا ہے۔ اس لیے اکیلے ذکر کرنا سے جماعت میں ذکر کرنا اللہ کا افضل ہے، اس لیے جو ہے نا یہ مجلسیں سجائی جاتی ہیں، اکٹھا کیا جاتا ہے لوگوں کو۔ اور اس پر ایک اور خاص رحمت اللہ کریم کی ہوتی کہ جہاں پر اللہ کریم کا ذکر کرنے کے لیے کوئی جماعت بیٹھتی ہے نا، جیسے ہی وہ جماعت اللہ کے ذکر کے لیے اکٹھی ہوتی ہے، آسمان سے اللہ کریم اپنے فرشتوں کو نور دے کر زمین پر اتار دیتا ہے، اور اس مجلس کے ارد گرد اور عرش اعلیٰ تک جو ہے وہ مجلس نور میں منور ہو جاتی، اس کے اوپر اللہ کریم اپنی نور کی چھاؤں کر دیتا ہے، رحمت کا نور بچھا دیتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن جہاں اللہ کے ذکر کی مجلس ہوگی، جہاں اللہ کے ذکر کی محفل ہوگی، اس محفل پر اللہ کریم اپنے نور کی بارش کرتا ہے، اپنے نور کی بارش کرتا ہے۔ اور اگر انسان کا صدق اور خلوص ہونا، انسان کے اندر صدق اور خلوص پایا جائے، اور انسان اللہ کریم کے ساتھ خاص تعلق کے ساتھ جب اس کا ذکر کرے گا تو اللہ اس کے بندے کے دل پر بھی اپنا نور جو ہے وہ ڈالتا ہے، اس کے دل پر بھی نور کی بارش آتی ہے۔ آپ مشاہدہ کبھی زندگی میں آپ نے کیا ہوگا کہ اللہ کا ذکر سنتے ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنتے ہوئے، تلاوت سنتے ہوئے، نعت مبارک سنتے ہوئے آپ کو پسینہ آ جائے گا یک لخت، یا آپ کو ججری سی آ جائے گی، ایک لمحے کے لیے آپ کانپ جائیں گے۔ یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ کریم نے آپ کے قلب پر نور کی بارش کی، اس بات نے آپ کے اندر ایک نور ڈالا، آپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اس بات نے۔ یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہوتی ہے، یاد رکھیے گا۔ اور یہ لمحات انسان پر آتے ہی رہتے ہیں، اس بندے پر جس کے دل کے اندر صدق ہے، جو خلوص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھتا ہے، اللہ کا ذکر سننے کے لیے خلوص کے ساتھ اور محبت کے ساتھ بیٹھتا ہے، اللہ اس کے قلب پر بھی نور کی بارش کرتا ہے، اور اس کے صدقے اس کی بدیات کو، اس کے برے اعمال کو اللہ کریم جو دور فرما دیتا ہے، اللہ کریم دور فرما دیتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَا تَكْفُرُونَ، اور نہ شکری نہ کرنا، نہ شکری، جہاں میرا شکر کرتے ہو وہاں یہ بھی اپناؤ کہ تجھے عطا کروں تب بھی، عطا نہ کروں تب بھی میرا نشکری شکر کرنا۔ کیوں؟ یاد رکھیے گا کہ جب بھی اللہ کریم سے ہم مانگتے ہیں، اللہ کریم سے ہم مانگتے ہیں اور ہمارے مانگنے پر ہمیں فوری نہیں ملتا تو ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں، ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں اور شکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور گلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، گلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنے دن ہو گئے مجھے کرتے ہوئے، نمازیں پڑھتے ہوئے، وظیفے کرتے ہوئے، تسبیحاں کرتے ہوئے، راتوں کو جاگ جاگ کر مصلی پر بیٹھ کر اللہ کریم سے مانگتے ہوئے، اللہ کریم میری سن ہی نہیں رہا، اللہ کریم میری سن ہی نہیں رہا۔ تو یاد رکھیے گا میرے دوستو، جب اللہ کریم آپ کی دعا کے بدلے میں آپ کو فوراً عطا کرتا ہے تو یہ بھی اللہ کریم کی محبت ہے، یہ بھی اللہ کریم کی محبت ہے۔ اور جب اللہ کریم آپ کی دعا کو روک لیتے ہیں، جب آپ کی دعا کو روک لیتے ہیں تو یہ بھی اس بات کا مظہر ہے کہ یہ اللہ کریم آپ سے محبت کرتا ہے، اللہ کریم آپ سے محبت کرتا ہے۔ ہم عالم الغیب نہیں ہیں، ہم عالم الغیب نہیں ہیں، اللہ ہر آنے والی گھڑی کو جانتا ہے، میرے لیے کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے میں نہیں جانتا، وہ جانتا ہے، اس لیے میری دعا کو وہ توقف کرتا ہے، اگر روک لیتا ہے اس مدت کے لیے روک لیتا ہے یا بالکل ہی مجھ کو وہ عطا نہیں کرتا تو وہ بہتر جانتا ہے، وہ بہتر جانتا ہے، اس لیے ہمیں بے صبرا نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن بٹھایا تھا، دینا چاہتا تو پہلے دن دے دیتا، تو یہ جو اللہ توقف کرتے ہیں نا، یاد رکھیے گا اس میں بھی اللہ کریم کی حکمت ہوتی ہے اور یہ اللہ کریم کی محبت کی نشانی ہوتی ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ بار بار میری بارگاہ میں آئے، یہ بندہ، اللہ اس کو پسند کرتے ہیں، یاد رکھیے گا اللہ اس بندے کو پسند کرتے، اس آئینے سے دیکھا کریں، اس زاویے سے دیکھا کریں کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، میں دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا،
پھر حاضر ہوا، پھر حاضر ہوا، روز حاضر ہوتا رہتا ہوں، اللہ کے سامنے دعا کرتا رہتا ہوں۔ تو یہ اللہ کریم کا منشا یہ ہے کہ یہ بندہ بار بار میرے گھر آئے، بار بار میری طرف آئے، بار بار میری بارگاہ میں آئے، میرے ساتھ بار بار جڑ کر بیٹھے۔ تو اس کا مقصد کیا ہوا کہ اللہ کریم آپ کو پسند کرتا ہے، اور پہلے ہی دن آپ کو دے کر فارغ کر دے تو پھر آپ پلٹ کر اس کی طرف نہیں آئیں گے۔ تو یہ دونوں ہی جہتوں میں محبت ہے، دونوں ہی پہلے دن دے دے آپ کو تو یہ بھی وہ حکمت والا ہے، بہتر جانتا ہے، وہ بہتر جانتا ہے، اور اگر آپ کو کئی دنوں کے بعد عطا کرے تب بھی وہ بہتر جانتا ہے، اور اگر آپ کو نہ عطا کرے آپ کے مانگنے پر تو تب بھی یہ خیال رکھیں، یہ ایمان رکھیں کہ وہ مجھ سے بہتر جانتا ہے، وہ میرے لیے بہتر نہ تھا جو میں مانگ رہا تھا، وہ میرے حالات کو بہتر جانتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کبھی بھی نہ شکری نہ کرنا، ہمیشہ شکر کرنا، ہمیشہ شکر کرنا، مل جائے تب بھی شکر کرنا، نہ ملے تب بھی شکر کرنا۔ آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اور اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہا کرو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہا کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب دوسرا سبق دیا جا رہا ہے، پہلے فرمایا میرا ذکر کیا کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، پھر فرمایا شکر کیا کرو کبھی میری ناشکری نہ کرنا، اب آگے متصلاً فرمایا کہ اے ایمان والو اب جب تم یہ چاہو کہ میری مدد تمہیں چاہیے کسی بھی جگہ پر، کسی بھی مقام پر، کسی بھی جہت میں، کسی بھی طرح کی تمہیں میری مدد درکار ہو تو پہلا کام کیا کیا کرو؟ صبر کیا کرو، پہلا کام صبر کیا کرو۔ وہ جو بات میں کر گزرا کہ اگر وہ لیٹ بھی کر دے تو اس میں بھی اس کی حکمت ہے، اور صبر جو ہے وہ شکر سکھاتا ہے، صبر شکر کی شرط ہے، یاد رکھیے گا۔ جب تک انسان صابر نہ ہو وہ کبھی شاکر نہیں ہو سکتا، جب جو گلہ کرے گا وہ صبر والا، اور جو گلہ کرے وہ کبھی شاکر ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ نے ساتھ ہی یہ بھی سبق دے دیا کہ اے ایمان والو، اے ایمان والو میرا شکر کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ صابر بن جاؤ، صابر، اور میری مدد حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے بھی تمہیں صبر اختیار کرنا پڑے گا۔ پہلا سبق کیا ہے؟ میری مدد چاہنے والو صبر اختیار کیا کرو، اور دوسرا فرمایا نماز کے ذریعے مجھ سے مدد مانگا کرو، نماز کے ذریعے مجھ سے مدد مانگا کرو، کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں اللہ کریم کے ساتھ بندہ ڈائریکٹ بات کرتا ہے، بغیر کسی رکاوٹ کے اللہ کریم سے بات کرتا ہے، اور سب سے اللہ کریم کی پسندیدہ جو عبادت ہے نا وہ نماز ہے۔ اسی لیے تو پانچواں رکن رکھا نا دین کا، تارک الصلاۃ جو ہے وہ سمجھ لے کہ اس کا دین کا ایک حصہ، دین کا ایک حصہ جاتا، ایک ستون اس کا جاتا رہا۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، نماز ایسے ہے جیسی کسی عمارت کا ستون ہوتا ہے، تو جس عمارت کا ستون نہ ہو وہ کسی بھی لمحے گر سکتی ہے، تو جو بے نمازی ہے اس کا ایمان کسی بھی لمحے جا سکتا ہے۔ نماز اتنی بڑی عبادت ہے، اللہ نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ تو اللہ کہتا ہے اب مجھ سے مانگنے والے پہلا کام یہ کیا کر کہ صبر کے ساتھ مانگا کر، جلدی نہ کیا کر، جلد باز نہ بن جا، اور دوسرا یہ کہ نماز کے ذریعے مانگا کر، نماز کے ذریعے مانگا کر۔ اب جو دوست یا میں اگر یہ کہوں کہ میری قبول نہیں ہو رہی، میری قبول نہیں ہو رہی، تو کیا میں پہلے یہ تو دیکھوں کہ کیا یہ ساری شرطیں میں پوری کر رہا ہوں؟ کیا میں ذاکر ہوں اللہ کا؟ کیا میں شکر کرنے والا ہوں؟ کیا میں صبر کرنے والا ہوں؟ کیا میں نماز پڑھنے والا ہوں؟ جو شرطیں اللہ کریم گنوا رہا ہے، اگر تو یہ ساری شرطیں میں پوری کرتا ہوں، پھر اگر اللہ کریم مجھے نہ عطا کرے تو پھر حق بنتا ہے کہ شاید میں گلہ بھی کر لوں، لیکن میں یہ پہلی شرطیں تو پوری کروں۔ پہلی اگر میں نے یہ ساری شرطیں پوری کر لی پھر قیامت تک میری زبان سے گلہ آئے گا ہی نہیں۔ وہ عطا کرے گا جب میں شاکر بن گیا میرے دوستو، جب میں شاکر بن گیا تو پھر وہ دے یا نہ دے کبھی گلہ، جب میں صابر بن گیا
تو پھر وہ کھلائے یا بھوکا رکھے کبھی مجھ میں گلا ہوگا ہی نہیں۔ تو اللہ کریم جو سبق دے رہا ہے کہ اے ایمان والو، ایمان کی استقامت تب تک تم میں نہیں آ سکتی جب تک تم شاکر نہ بن جاؤ، صابر نہ بن جاؤ، نمازی نہ بن جاؤ۔ اس جہت پر آ کر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرو گے تو تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ ہمارے ایک بزرگ ہوا کرتے تھے اللہ والے، ان سے بات ہوئی تو وہ کہنے لگے، رزق کا پوچھا، رزق بابا جی رزق کیا ہے؟ بابا جی رزق کیا ہے؟ آپ کے لیے چمبے کی بات ہوگی۔ وہ کہنے لگے کہ ایک سوکھا ٹکر اور پیالہ پانی کا، پیالہ خشک روٹی اور پیالہ پانی کا، اس کو رزق کہتے ہیں، اس کو رزق کہتے ہیں۔ باقی ساری آسائشیں ہیں، باقی یہ نمک مرچ، یہ پیاز لہسن جو کچھ ہے، یہ ساری کی ساری آسائشیں ہیں۔ رزق کیا ہے انسان کا؟ ایک سوکھی روٹی اور پانی کا پیالہ، اس روٹی کو آگے نگلنے کے لیے۔ تو جو صابر ہوتا ہے نا، اس کو سوکھی روٹی بھی مل جائے اور پانی کے 2 گھونٹ مل جائے پھر بھی کہتا ہے شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ اللہ کریم کے جو نبی تھے نا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، آپ کے گھر میں کئی ماہ تک چولہا نہیں جلتا تھا، کئی ماہ مسلسل ایسے گزر جاتے تھے کہ آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ پکانے کے لیے کچھ نہ ہوتا تھا۔ کائنات ارض و سما کے مالک کے محبوب اور ساری کائنات کے خزانوں کے مالک، اور گھر میں کھانے کے لیے، اس کو کہتے ہیں صبر۔ لیکن زبان پر کبھی شکوہ نہیں آئے۔ راتوں کو جاگتے تھے، ساری رات جاگتے، اور آپ کے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے، سوج جاتے آپ کے پاؤں مبارک۔ تو اللہ کریم کہتا کہ اے میرے محبوب تھوڑا آرام کر لیا کر، تھوڑا آرام کر لیا کر۔ تو آپ پتہ کیا کہتے تھے؟ اے مولا، کیا میں تیرا شکر گزار بندہ بھی نہ بنوں کہ میں جو نعمتیں تو نے مجھ کو عطا کی، جو نعمتیں تو نے مجھ کو عطا کی، نعمتیں کون سی؟ بھائی مہینہ تو فاقے رہتے، ہمارے جیسے اگر ہوتے نا، استغفر اللہ نعوذ باللہ، ہمارے جیسے اگر ہوتے تو مہینہ جو فاقے کرنے کے بعد کون اللہ کا شکر ادا کرتا ہے؟ یہاں تو ایک دن کھانے کے لیے نہ ملے تو 10,000 قسم کے شکوے زبان پر آتے ہیں، 10,000 شکوے انسان کے زبان پر آتے ہیں۔ تو وہ جو کئی ماہ فاقوں گزارنے والے ہر رات جاگ کر کہتے مولا کریم جو نعمتیں تو نے مجھ کو عطا کی ہیں، میں تیرا شکر بھی ادا نہ کروں۔ تو سبق کیا ملا میرے دوستوں کہ اللہ اگر مجھ کو کھلاتا ہے تو یہ بھی اس کی رضا ہے، یہ بھی اس کی رضا ہے۔ اگر اللہ مجھ کو پیاسا رکھتا ہے اور بھوکا رکھتا ہے تو یہ بھی اس کی رضا ہے۔ میری بندگی یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ جس حال میں بھی مجھ کو رکھے میں اس حال پر راضی ہو جاؤں، میں اس حال پر راضی ہو جاؤں۔ اور اس کا انعام یہ ملے گا کہ آج دنیا میں جو بندہ اللہ کی رضا پر راضی ہو گیا، قیامت کے دن اللہ کریم کہے گا کہ بندے تو دنیا میں مجھ کو راضی کرتا رہا، آج میں تجھ کو راضی کروں گا، آج میں تجھ کو وہ عطا کروں گا جس پر تو راضی ہو جائے گا، جس پر تو کتنا مزے کا اور کتنا کیا کہتے ہیں عجیب سودا ہے، کتنا عجیب سودا ہے، اور کتنا کیا کہتے ہیں کہ فائدہ مند سودا ہے۔ یہ کتنا فائدہ مند سوچا ہے کہ 40-50 سال کی زندگی کے لیے آپ صبر کر لیں تو وہ زندگی جہاں جس نے کبھی ختم ہی نہیں ہونا، وہاں پر آپ کی مرضی چلے گی۔ یہاں اللہ کی مرضی پر اپنی زندگی کو بسر کر لیں تو اس زندگی میں جس میں کبھی موت نہیں آنی، اللہ کریم ہر وہ کام کرے گا جو آپ کی مرضی میں ہوگا، جو آپ کی مرضی، آپ کا منشا ہوگا، آپ کا منشا ہوگا۔ تو پھر ایسی زندگی ہم کو اپنانی چاہیے جو آخرت میں ہمارے لیے آسودگی کا باعث ہو، جو اللہ کی رضا کا سبب بنے۔ تو سودا جو ہے نا ایک ہی بھائی جان کیا جا سکتا ہے، یا دنیا کی لذت لے لو یا آخرت کی لذت لے لو۔ فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے کہ میں دنیا کی لذتیں اٹھانا چاہتا ہوں، دنیا کے مزے لینا چاہتا ہوں، دنیا میں عیاشی کرنا چاہتا ہوں، یا آخرت کی زندگی عیش و عشرت میں گزارنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے اختیار میں ہے۔ اللہ کریم نے مجھ کو کھلی چھٹی دے دی کہ اے انسان تو فیصلہ کر لے، تو
فیصلہ کر لے، اب دونوں رستے تیرے پاس ہیں۔ اگر تو اپنی رضا کو دنیا میں میری رضا پر قربان کر دے تو قیامت کے دن میں اپنی رضا کو تیری رضا پر قربان کر دوں گا، اور اگر دنیا میں تو میری رضا پر راضی نہ ہوا تو پھر قیامت میں بھی میں تیری رضا پر راضی، پھر وہاں میری مرضی چلے گی، وہاں میری مرضی چلے گی۔ تو چاہیے ہمیں یہی میرے دوستو کہ اللہ کی رضا پر راضی ہو جائیں، اللہ کی رضا پر راضی ہو جائیں، تاکہ وہ جو ابدی زندگی ہے انسان کی جس میں کبھی موت نہیں آنا، وہاں ہمیں عیش و عشرت مل جائے، ہماری رضا کہ اللہ کریم ہماری رضا پر ہمیں راضی کر دے۔ اللہ کریم ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔